بہت زمانہ گزرا بغداد میں ابو علی نام کا ایک شخص رہتا تھا۔ وہ بہت مالدار تھا۔ شہر میں اس کا اچھا مکان تھا۔ کپڑے بھی وہ عمدہ اور اچھے پہنتا تھا، مگر معلوم ہوتا تھا کہ جوتوں کا اس کے پاس ایک ہی جوڑا تھا، اس لیے کہ ان پر رنگ برنگ کے چمڑے کے ٹکڑوں کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ اس کے جوتوں کے متعلق بعض لوگ کہتے تھے کہ ابو علی نے زندگی بھر ایک ہی جوڑا استعمال کرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، اس لیے جب اس کا جوتا کہیں سے پھٹ جاتا تو ابو علی موچی کے پاس جاتا اور اس پھٹی ہوئی جگہ نیا پیوند لگوا لیتا۔ اس طرح اس کے سارے جوتے میں رنگ برنگ کے پیوند لگے ہوئے تھے۔ ان جوتوں کی وجہ سے سارا بغداد ابو علی کو جانتا تھا۔ بیچارے ابو علی کو ایک بار ان جوتوں کی وجہ سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ایک دن ابو علی بازار سے گزر رہا تھا۔ ایک دکاندار نے ابو علی کو دیکھ کر کہا، جناب، میں نے آج ایک دکان میں عطر رکھنے کی بڑی عمدہ شیشیاں دیکھی ہیں۔ ان شیشیوں پر پھول بھی بنے ہوئے ہیں اور ان کی قیمت صرف 60 روپے ہے، جنہیں آپ جیسے مالدار آسانی سے خرید سکتے ہیں۔ اگر وہ شیشیاں میری ہوتیں تو میں انہیں 150 روپے میں فروخت کرتا۔ ابو علی نے یہ سنا تو دکاندار سے اس دکان کا پتہ پوچھا اور عطر کی تمام شیشیاں خرید لیں۔ شیشیاں خرید کر وہ ابھی تھوڑی دور ہی چلا تھا کہ ایک دوسرے دکاندار نے ابو علی کو دیکھ کر کہا، حضور، اس سامنے والی دکاندار کے پاس گلاب کا بڑا عمدہ عطر آیا ہوا ہے۔ وہ عطر اتنا عمدہ ہے کہ آپ نے زندگی بھر ایسا عطر نہیں دیکھا ہوگا، اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ وہ اسے بہت سستا فروخت کر رہا ہے۔ آپ اسے فوراً خرید لیجئے۔ اگر وہ عطر میرا ہوتا تو میں اسے دگنی قیمت پر بیچتا۔ یوں ابو علی نے وہ عطر 50 روپے میں خرید لیا اور بڑے رعبدار انداز میں اس عطر کو ان خوبصورت شیشیوں میں بھر کر گھر پہنچا اور عطر کی شیشیوں کو الماری میں رکھ دیا۔ پھر خود خوشی خوشی غسل کرنے حمام کی طرف چلا۔ بچوں، اس زمانے میں حمام حکومت کی طرف سے شہر کے بیچ میں بنے ہوتے تھے، جہاں امیر و غریب سب کے سب بغیر پیسوں کے غسل کرتے تھے۔ حمام کے دوسرے دروازے پر ابو علی کا دوست عمر ملا۔ عمر نے ابو علی کو سلام کیا، پھر اچانک عمر کی نظریں ابو علی کے جوتوں پر پڑیں۔ عمر نے سر جھکا کر جوتوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی، تم مالدار آدمی ہو، ایک جوڑا نیا جوتا کیوں نہیں خرید لیتے؟ تمہاری جیسی خراب جوتیاں تو بغداد میں کسی کے پاس نہیں ہوں گی۔ عمر یہ کہہ کر حمام کی دوسری طرف چلا گیا اور ابو علی غسل کرنے اندر چلا گیا۔ اس نے اپنی جوتیاں باہر ہی رکھ دیں۔ ابو علی جب غسل کر کے باہر نکلا تو اسے دور ایک تپائی کے نیچے رکھی ہوئی اپنی جوتیاں تو نظر نہیں آئیں، بلکہ قریب رکھی ہوئی نئی جوتیوں پر نظر پڑی۔ ابو علی نے سوچا کہ یہ نئی جوتیاں میرے لیے شاید عمر رکھ گیا ہے۔ وہ نئی جوتیاں پہن کر بڑا خوش ہوا اور اپنے گھر چلا گیا۔ وہ نئی جوتیاں بغداد کے قاضی کی تھیں۔ قاضی بھی حمام میں غسل کرنے آیا تھا۔ جب قاضی غسل کر کے باہر نکلا تو اس نے اپنی جوتیاں تو غائب پائیں اور ان کے بدلے ابو علی کی جوتیاں وہاں رکھی ہوئی دیکھیں۔ قاضی نے وہاں کھڑے ہوئے آدمیوں سے کہا کہ دیکھو، ابو علی جیسا آدمی بھی چور نکلا۔ وہ میری جوتیاں چرا کر لے گیا اور اپنی جوتیاں ان کے بدلے میں چھوڑ گیا۔ قاضی نے گھر پہنچ کر نوکر کو بھیجا اور ابو علی کو بلایا۔ ابو علی قاضی کی وہی نئی جوتیاں پہنے ہوئے آیا۔ قاضی نے پوچھا، ابو علی، تم نے میری جوتیاں کیوں چرائیں؟ ابو علی نے کہا، میں تو یہ سمجھا کہ میرے دوست عمر نے میرے لیے لا کر رکھی ہیں۔ قاضی نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا اور ابو علی پر چوری کا الزام لگا کر اسے جیل بھیج دیا۔ ابو علی جب قید پوری کر کے جیل سے نکلا تو اس نے ارادہ کر لیا کہ اب وہ اپنے ان جوتوں کو نہر میں پھینک دے گا، جن کی وجہ سے مجھے خواہ مخواہ جیل جانا پڑا۔ یہ سوچ کر ابو علی نہر پر گیا اور جوتے نہر میں پھینک دیے۔ پانی میں جوتے گرنے کی آواز پر وہ ہنسا اور خوشی خوشی واپس اپنے گھر آ گیا۔ ابو علی کی جوتیاں ایک مچھیرے کے جال میں پھنس گئیں جو وہاں مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس نے جوتیاں دیکھ کر فوراً پہچان لیں کہ یہ تو ابو علی کی جوتیاں ہیں، اور اپنے دل میں کہنے لگا، اگر میں نے یہ جوتیاں ابو علی کو پہنچا دیں تو ان کے بدلے وہ مجھے انعام ضرور دے گا۔ جب مچھیرا ابو علی کے گھر آیا تو وہاں اسے کوئی بھی نہیں ملا۔ ابو علی کے گھر کے دروازے بھی بند تھے، صرف کمرے کی ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ مچھیرے نے یہ خیال کر کے کہ جوتیاں میں کھڑکی کے راستے اندر پھینک دوں اور انعام پھر کسی وقت لے جاؤں گا، جوتیاں کھڑکی میں پھینک دیں۔ اتفاق سے وہ اس الماری پر جا لگیں جہاں عطر کی شیشیاں رکھی ہوئی تھیں۔
جوتیوں کے لگتے ہی الماری کے شیشے ٹوٹ گئے اور عطر کی سب شیشیاں بھی ٹوٹ گئیں اور سارا عطر زمین پر بہہ گیا۔ جب ابو علی واپس گھر آیا تو اس نے دیکھا اس کی عطر کی سب شیشیاں ٹوٹی ہوئی ہیں اور ان کے قریب ہی اس کے رنگ برنگ کے پیوند والے جوتے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر ابو علی رو پڑا اور جوتوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ پھر اس نے قسم کھائی کہ اب جوتوں کو ایسی جگہ پھینکوں گا کہ یہ پھر واپس نہیں آ سکیں گے۔ ایک رات کو وہ چپکے باغ کی طرف چلا اور ایک گھر کی دیوار کے نیچے رک کر دیوار کی جڑ میں گڑھا کھودنے لگا تاکہ ان جوتوں کو دبا دے۔ لیکن اسی وقت اتفاق سے اس گھر میں رہنے والوں کی آنکھ کھل گئی اور وہ ابو علی کو پکڑ کر قاضی کے پاس لے گئے اور قاضی سے کہا کہ یہ رات کے وقت ہمارے مکان میں نقب لگا رہا تھا تاکہ ہمارا سامان چرا لے۔ قاضی نے ابو علی کو دوبارہ چوری کی سزا میں قید کیا اور 1000 روپے جرمانہ بھی کر دیا۔ پھر جب ابو علی جیل سے رہا ہو کر گھر پہنچا تو سب سے پہلے ان جوتوں سے چھٹکارا پانے کی ترکیب سوچنے لگا اور پھر وہ ایک رات کو ان جوتوں کو شہر سے باہر کے ایک تالاب میں پھینک آیا۔ لیکن دوسرے روز اس تالاب کی صفائی ہوئی اور ابو علی کے جوتوں کو بھی تالاب سے باہر پھینک دیا گیا۔ وہاں سے ایک کتے نے ابو علی کے ایک جوتے کو منہ میں اٹھایا اور ایک باغ کی دیوار پھاند رہا تھا کہ جوتا اس کے منہ سے چھوٹ کر ایک چھوٹے سے لڑکے کے سر پر لگا۔ وہ لڑکا اس جوتے سے زخمی ہو گیا۔ لڑکے کا والد قاضی کے پاس گیا اور ابو علی کی شکایت کی کہ میرا لڑکا ابو علی کے جوتے سے زخمی ہو گیا ہے۔ قاضی نے حکم دیا کہ ابو علی سے طبیب کا خرچ اور اس کے دوگنا جرمانہ لیا جائے۔ جب ابو علی نے طبیب کی فیس اور جرمانہ ادا کر دیا تو وہ بالکل غریب ہو گیا اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ دوسرے دن قاضی یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابو علی آیا اور اس نے اپنا جوتا قاضی کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، اس بار اس جوتے کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اس لیے کہ اس جوتے کی وجہ سے مجھے اتنی تکلیفیں ہوئی ہیں۔ اب آپ اس جوتے کو ہمیشہ کے لیے جیل میں بند کر دیجیے اور پھر کبھی باہر مت آنے دیجیے۔ قاضی سمجھا کہ ابو علی پاگل ہو گیا ہے، مگر جب ابو علی نے شروع سے آخر تک اپنا واقعہ سنایا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تو قاضی کو ابو علی پر رحم آ گیا اور اس نے ہنستے ہوئے کہا، اے ابو علی جاؤ، اب تم اس منحوس جوتے کی شکل کبھی نہیں دیکھو گے۔ قاضی نے ابو علی سے جتنا جرمانہ لیا تھا وہ سب ابو علی کو واپس کرنے کا بھی حکم دے دیا۔